باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسماء السامعین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ آج کے دن میری کوششوں کو پسندیدہ قرار دے اور میرے گناہوں کو بخشا ہوا قرار دے اور میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول شدہ قرار دے اور میرے عیبوں کو اپنی بارگاہ میں پردہ پوشی کے عالم میں قرار دے۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، دیکھیے اس میں جو پہلا جملہ ہے دعا کا، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، پروردگار عالم آج میری سعی کو مشکور قرار دے۔ سعی کوشش جو میں نے تگ و دو کی ہے آج کے دن، جو محنت کی ہے میں نے آج کے دن، جو ایکٹیویٹیز آج میں نے انجام دی ہیں آج کے دن، ان کو اپنی بارگاہ میں مشکور، یہ لفظ ہے مشکور قرار دے۔ کیا مطلب ہے مشکور قرار دے؟ ہم بعض دفعہ اردو میں شاید اپنی زبان میں غلط بھی استعمال کرتے ہوں گے، جی میں آپ کا مشکور ہوں جی، ہاں مشکور قرار دے۔ مشکور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا عمل ایسا ہو، میری کوشش ایسی ہو، توجہ فرمائیں گے، کہ جو تیری بارگاہ میں جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ مشکور کا معنی کیا ہے؟ قدر کی نگاہ سے جس کو دیکھا جائے، عزت کی نگاہ سے جس چیز کو دیکھا جائے۔ میرا عمل، میری کوشش میں جو بھی کر رہا ہوں آج یا اس ماہ مقدس میں، پروردگار عالم وہ تیری بارگاہ میں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ سورہ دارم نے کہا اہل بیت کے لیے کہ سعیکم مشکورا، ٹھیک ہے، اللہ تمہاری سعی کا مشکور ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ یہاں پر بہرحال معنی کر دیتے ہیں اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے حساب سے۔ کیا مطلب ہے مشکور ہے؟ یعنی خدا شکر گزار اس معنی میں کہ خدا کے اوپر تو کوئی احسان نہیں کر سکتا، یہاں پر تو توحید ہماری خطرے میں چلی جاتی ہے۔ صحیح معنی کریں، اللہ جو ہے اہل بیت رسول، تم نے جو سعی کی ہے، جو کوششیں کی ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، جو خدا کی رضا کے لیے تم نے کام کیے ہیں، ان سب کی اللہ کی بارگاہ میں خدا ان کو عزت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے، ان کی بڑی قدر ہے۔ تمہارے کام کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے، سمجھ آ گئی؟ قدر ہے ان کی، اس کی عزت ہے، اس کو خدا بڑائی دے رہا، تمہارے اس عمل کو بڑا سمجھ رہا ہے، واقعاً بہت بڑا تم نے کام کیا ہے۔ اچھا، یہ ہے قدر، اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی قدر ہو جانا اور عزت ہو جانا۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں انسانوں کے عملوں کی بعض دفعہ عزت ہو جاتی ہے، اور عزت خود انسان کی عزت، آج کے دن میرے جو عمل ہیں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں یہ اس ماہ مقدس میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، توجہ فرمائے، میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مہینے میں انسان کے اعمال کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کے بعد یا اس کے پہلے پھر انسان کے اعمال جو ہے نا
وہ اس کے الٹ ہو جائیں، یعنی ہاں بالکل، یعنی ان کو پھر دوبارہ عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. کیا مطلب؟ یعنی پھر ان کو خدا نفرت کی نگاہ سے دیکھے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک مہینے میں خدا کی بارگاہ میں معزز بن جائے اور باقی ایام میں خدا کے نزدیک انسان کی عزت، انسان ایسا کام نہ کرے کہ اس کے نزدیک عزیز ہو بلکہ متنفر. بس پتہ چلا اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ انسان، قرآن نے آواز دی، توجہ فرمائیں، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا نیک، پرہیزگار، متقی اور پارسا ہے. کیا پیغام ملا؟ یعنی مائے مقدس میں اگر خدا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، توجہ فرمائیں گے، اگر دیکھ رہا ہے تو اس لیے کہ ہم حالت روزہ میں ہیں اور بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. لہذا معیار خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ جب بھی متقی ہوں گے وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ کے ہر کام کو کی قدر کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. مشکورہ، آپ کے ہر کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، حتیٰ آپ کی ذات کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. کہا اکرم، آپ انتہائی مکرم ہیں ہماری بارگاہ میں، انتہائی معزز ہیں ہماری بارگاہ میں، آپ کی بہت بڑی رسپیکٹ ہے ہماری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں. پروردگار کیسے؟ کہا اگر تم متقی ہو تو. کتنی؟ کہا جتنا تقویٰ ہے اتنی تمہاری ہمارے پاس عزت ہے. تقویٰ کے جس بھی مقام پر فائز ہو اسی مقام پر تم ہماری بارگاہ میں معزز ہو، اتنی تمہاری عزت ہو. نہیں تم بڑے انسان ہو. بس بڑائی کا معیار اللہ کی بارگاہ میں انسان کا نیک، متقی، باعمل اور باکردار ہونا ہے، اور کوئی معیار نہیں ہے. کس کے پاس گاڑی ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کون ٹھیکیدار ہے، کون ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. کون پروفیسر ہے، کون لیکچرر ہے، کون کتنے گریڈ میں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے خدا کو. یہ آپ کی اپنی محنت تھی، ایک کسب تھا، ایک ہنر تھا، ایک فن تھا جو آپ نے محنت کر کے حاصل کر لیا. خدا کی بارگاہ میں یہ دیکھا جائے گا آپ کے پاس علم کتنا ہے، آپ کے پاس دین کتنا ہے، آپ کے پاس شعور کتنا ہے، آپ کے پاس معرفت کتنی ہے، آپ کے پاس تقویٰ کتنا ہے، آپ کے دامن میں کتنے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور معرفت والے اعمال. یہ دیکھیں، باقی ساری چیزیں ہماری، آپ کے اور میرے معیار ہیں. ممکن ہے میرا معیار کچھ ہو آپ کی عزت کرنے کا، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا، میرا معیار کچھ ہو آپ کو سلوٹ کرنے کا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا معیار فقط تقویٰ ہے، فقط پرہیزگاری، فقط پارسائی. کتنا اپنے آپ کو آپ اور میں گناہ سے روکتے ہیں، کتنا روک سکتے ہیں، کیسے روکیں، یہ فکر کرتے ہیں کبھی؟ کیا کھائیں، کیا پئیں، کہاں اٹھیں، کہاں بیٹھیں، کہاں جائیں، کیا کیا کام کریں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور ہمارے پاس دولت تقویٰ آ جائے اور ہم واقعی معنوں میں دنیا کو بتا سکیں ہم امام المتقین کے ماننے والے، اور جو متقیوں کے امام ہیں وہ ہمارے امام ہیں چونکہ ہم متقی ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں بابا وَذَنْبِي فِي مَغْفُورًا. اور دوسرا جملہ فرمایا اس ماہ مقدس میں میرے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ایسا ہو جاؤں میں کہ میرے گناہ مغفور ہو جائیں. کیا مطلب؟ یعنی اس ماہ میں پروردگار میرے دامن میں کوئی گناہ نہ رہے. مغفور اس میں مفعول کا صیغہ ہے عربی میں، یعنی بخشا ہوا. یعنی میرے گناہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ آج، یہ نہیں کہہ رہا، توجہ فرمائیں گے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ میرے گناہوں کو بخش دے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ابھی میں اس مقام پہ پروردگار پہنچ آیا ہوں جہاں پر انسانوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں. بخش دیے گئے ہیں میرے گناہ. میری کوششیں جو آج تک میں نے کی ہیں تیری بارگاہ میں، خصوصاً ماہ رمضان میں، وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہیں، وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہیں. میرے گناہ بخش دیے گئے ہیں. یہ آج یہ بندہ ایک انداز سے اپنے پروردگار عالم سے سوال کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے خود صحیح انسان کو ہے آج کے دن جو مطمئن بھی ہے واقعاً بخش دیے گئے ہیں. یہ کون کہہ سکتا ہے بخش دیے گئے ہیں؟ میں اب اس کو لمبا نہیں کرتا. روایات میں یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو خود اس کو یقین ہو جاتا ہے میری توبہ قبول ہو گئی. خود یقین
کیوں؟ اس نے توبہ اس انداز میں کی ہے، اس کا اور خدا کے درمیان ایک معاملہ ایسا بنا ہے، ایسا ماحول بنا ہے، ایسی تار لگی ہوئی تھی اس کی خدا کے ساتھ، اہل بیت کے وسیلے سے اتنا رویا، اتنا گریہ کیا، اتنا نادم ہوا، اتنا شرمندہ ہوا کہ جس کی انتہائی کچھ نہیں، پانی پانی ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب پورے طور پہ پانی پانی ہو گیا، اندر سے ایک آواز آئی، یقیناً خدا نے تیری توبہ قبول کر۔ یہ انسان کے فطرت باطن ایمان کی صدا ہوتی ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے، ہو جائے اس کی توبہ، قبول ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو خود اس کا باطن تصدیق کرتا ہے، ویریفائڈ کرتا ہے کہ ہو گئی ہے تیری توبہ۔ تو آج کے دن انسان کو یہاں ہونا چاہیے، اس سے پہلے اس کی توبہ ہو جانی چاہیے، اس کے گناہ بخش دیے جانے چاہیے۔ آج اسے مغفور ہونا چاہیے، بخشا ہوا، وجہ فرما رہے ہیں بخشا ہوا۔ اسی مغفور کے لفظ سے مجھے ایک روایت کا جملہ یاد آ رہا ہے، صلوات پڑھیں بابا سے بلا کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علامہ قندوزی نے بھی لکھا ہے، صاحب ینابی المدت نے بھی اپنی کتاب ینابی المدت میں، اور بھی بہت سارے سلسلوں میں اہل سنت کی یہ کتاب ہے، ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے بہرحال، فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ آج کا لفظ، جو شخص نبی کی اہل بیت، نبی کی آل کی محبت میں جس کو موت آ جائے، وہ بخشا ہوا مرتا ہے، ماتا مغفورا، وہ جب مرتا ہے تو بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں بڑی بات ہم ادھر نہیں جاتے، یہ محبت اہل بیت جو ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ جعل اللہ قبرہ زیارتا لملائکۃ اللہ، وہ روایت ہے، 6-7 ٹکڑے انہوں نے لکھے ہیں، کہا جس قبر میں جا کے دفن ہوتا ہے، جعل اللہ قبرہ زیارتا لملائکۃ اللہ، اس قبر کو اللہ ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ ملائکہ آ کے وہاں پہ طواف کرتے ہیں، اس قبر کے گرد زیارت کرتے ہیں۔ کس کی زیارت کرتے ہیں؟ بڑا اس میں نقطہ ہے نفیس، کہا جعل اللہ قبرہ، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بناتا ہے۔ مطلب قبر کو زیارت گاہ بناتا ہے، ایک اشارہ ہے اس میں، توجہ فرمائیں بابر بھائی، قبر کو زیارت گاہ بناتا ہے، یعنی آپ دیکھیں جس قبر میں جا کے یہ آل محمد کا محب جس قبر میں جا کے سویا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جس مٹی کے ساتھ مس ہوا ہے، جس مٹی کے ساتھ مس ہوا ہے جا کر، وہ مٹی جس کے ساتھ مومن مس ہوا ہے، محب حبدار امام حسین مس ہوا ہے، وہ مٹی ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنتی ہے۔ جب اس مٹی کا اتنا مقام ہے، مومن کا اپنا کتنا مقام ہوگا؟ اور فرمایا آپ نے اس مٹی کا، اس قبر کا اتنا مقام۔ یہاں پہنچ کر ہمیں وہ جملہ ملتا ہے کہ اگر ایک مومن کی مٹی، ایک محب محمد و آل بیت محمد کی مٹی ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بن سکتی ہے، یہ مٹی اتنی افضل ہو سکتی ہے، تو حسین کی مٹی کیوں نہ خاک شفا بنے؟ حسین کی مٹی تو خاک شفا بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر کچھ ملائکہ آ رہے ہیں محبت کی وجہ سے، تو وہاں کیوں نہ 70,000 ملائکہ کی تار بندھی ہوئی ہو کربلا میں، جو کبھی ٹوٹتی ہی نہیں ہے، اور ملائکہ اس دعا میں رہتے ہیں، اس تجسس میں رہتے ہیں، پروردگار عالم میری نوبت، میری باری کب آئے گی؟ بعد نے یہاں تک لکھا کہ جو ملک ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، پھر قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ مسلسل آ رہے ہیں ملائکہ، اس طرح تار بندھی ہوئی ہے ملائکہ کی، پے در پے مسلسل اوپر نیچے، لیکن ایک فرشتے کو ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا دے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ فرمایا ماتا مغفور اللہ، اور آج بھی کہا پروردگار عالم میں آج اس مقام پر مجھے ہونا چاہیے کہ آج میرے گناہ بخشے ہوئے ہونے چاہیے تیری بارگاہ میں، مغفورہ۔ وہاں پیغام تھا، ٹائم کا میں دے دوں میں کوشش کر کے چھوٹا سا پیغام۔ وہاں جب کہا کہ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ مغفور ہوگا، جب موت کے دہلیز پر پہنچے گا اس سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بابر صاحب، مرنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اچھی بات ہے، مرنے سے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
اور پاک ہو کر پھر مرے گا. کیونکہ آپ پہلے پاک ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے بعد موت آئے گی. کہا ماتا شہیدہ, یہاں تو کہا مرے گا نا, مرے گا, ٹھیک ہے, یہاں کا پہلے بخشا جائے گا پھر مرے گا. دوسری حدیث میں کیا کہا, ماتا شہیدہ نہیں مرے گا. اور کیا نہیں مرے گا؟ جب شہید کہہ دیا تو قرآن نے بول بول کے کہا آپ کو کیا ہو گیا, شہید تو نہیں مرتا کبھی بھی. ہر کلمہ گو کا اعتقاد ہے شہید مرتا ہی نہیں, زندہ ہوتا ہے. اور پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, آپ کو کیا دیا اہل بیت کی محبت نے؟ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اس سے بڑا اور کیا تمغہ اور تحفہ اور ہدیہ دیتی ہے اہل بیت کی محبت, ہمیں مرنے ہی نہیں دیتی. اہل بیت کی محبت اپنے محبوں کو مرنے ہی نہیں دیتی. کہا ماتا شہیدہ, یہ شہید ہوتا ہے. اور شہید کے لیے قرآن نے کھول کر آواز دی, شہید وہ ہے جو کبھی مرتا نہیں, اپنے رب کے نزدیک رزق پاتا ہے. تمہیں شعور نہیں ہے اس کی حیات کا, نہیں مرتا. اہل بیت کی محبت انسان کو نہیں مرنے دیتی. بہرحال کہا ماتا مغفورہ, ماتا شہیدہ, اور وہ 6-7 ٹکڑے سب سے زیادہ نہیں پڑتے. ایسے قبر میں جاتا ہے. اگلا ٹکڑا یہ تھا, جیسے دلہن پہلی شب اپنے شوہر کے سجے ہوئے گھر میں جاتی ہے. یہ حدیث کا ٹکڑا ہے, ایسے قبر. لیکن یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ جہاں پر اہل بیت کی محبت ہو. کل بھی کہا تھا اہل بیت کی محبت ہو, ٹھیک ہے. جب اہل بیت سے محبت ہوتی ہے تو پھر یہ محبتیں, کل بھی یہی کہا تھا, ساری چھوٹ جاتی ہیں. یہ پیسوں کی محبت کیسے جمع کرو گے؟ اہل بیت کی محبت کو اور دنیا کی محبت کو کبھی نہیں جمع ہو سکتا. دنیا کی محبت سیاہ ہے, اہل بیت کی محبت سفید ہے. آپ سفید اور سیاہ کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکتے. دنیا کی محبت نجس ہے, اہل بیت کی محبت پاک ہے. آپ پاک اور نجس کو ایک برتن میں جمع نہیں کر سکتے. بس اگر واقعاً یہ محبتیں 4-5 محبتیں قربان کر دو, اہل بیت کی محبت حاصل کر لو, ٹھیک ہے. اپنی محبت, مال کی محبت, دنیا کی محبت, ٹھیک ہے, اولاد کی محبت, ماں باپ کی محبت, جان کی محبت, جتنی بھی دنیا کی محبتیں اگر فدا اور قربان اور صدقہ اتارو اہل بیت کی محبت کا, پھر یہ گارنٹی ہے شریعت کی طرف سے, موت بعد میں آئے گی, بخشش پہلے آئے گی. ہاں, کیونکہ یہ رسالت محب کا فرمان ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہاں ماتا مغفورہ, موت بعد میں آئے گی, بخشش پہلے آئے گی, ٹھیک ہے. اور موت کی منزل بعد میں ہوگی, موت سے جو ہی گزرے گا شہادت میں بدل جائے گی, زندہ ہو جائے گا. یہ نہیں مرا. اہل بیت کی محبت کہاں مرنے دیتی ہے؟ بس قلت وقت کی وجہ سے یہ تھا کہ اہل بیت کی محبت, اگر ہم اہل بیت سے دعا فرمائیں, دعا کریں کہ پروردگار ہمیں وہ توفیق دے, ہمارا کوئی رشتہ, کوئی تعلق, کوئی تار اہل بیت کی محبت کے ساتھ جڑ جائے. اگر ایک تار بھی آپ کا اور میرا واقعاً جس کو محبت کہتے ہیں ایک کرن کی حد تک بھی جوڑ گئے ہم, پھر پیچھے نہیں آ سکیں گے. بس وہ دن آخری ہوگا, پھر اس کے بعد آگے ہی جائیں گے اہل بیت کی طرف. صلوات پڑھنے بابا.